This program is brought to you by Marhaba Pharmacy. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ پروگرام رمضان المبارک اور خواتین میں میں آپ کی ہوسٹ فضا علی، اور آج اس سلسلے کا 25واں پروگرام ہے، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جس نے رمضان المبارک کو خراب کر دیا، ہماری کون سی غلطیاں ہیں کہ جن کے نتیجے کے اندر ہم سے معنویت رمضان المبارک دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہم رمضان المبارک کی فیض اور برکات کو اس طرح سے حاصل کرنے سے قاصر رہے یا رہ جاتے ہیں کہ جو ان کا حق ہے۔ عزیزان، پروردگار عالم نے اس مہینے کو بہت زیادہ برکات کے ساتھ عبادات کے لیے مخصوص فرمایا۔ آج کے دور کے اندر کچھ اس طرح کی غلطیاں ہم کر بیٹھے ہیں رمضان المبارک کی روٹین ہی کی وجہ سے، کہ انہی چیزوں نے ہمیں پروردگار عالم سے نزدیک کرنے کے بجائے اس رمضان کی معنویت کو خراب کر ڈالا ہے۔ اس رمضان کی برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کو انجام دینے سے ہمیں دور کر ڈالا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگر ہم دیکھیں، کچھ عرصے سے آج ہمارا جو رجحان ہے وہ عبادات کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ٹیلی وی کی طرف گیا، اور ہم نے اپنے عبادات کے بہت سارے حصے کو نیوز اور ٹیلی ویژن کی طرف جو ہے مخصوص کر دیا۔ اچھی بات ہے، آج ہمارا شو آپ کی طرف سامنے آ رہا ہے اور آپ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فیضیاب ہو رہے ہوں گے، اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس سے بالائے طاق، اس سے ذرا اور آگے بڑھے۔ ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک کے اندر کوکنگ شوز نے بہت زیادہ جگہ لینا شروع کر دی، گویا کہ رمضان المبارک کوئی کھانے پینے کی جگہ ہے، کوئی کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس رجحان کے بعد لوگوں کے اندر کھانے پینے کا مادہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور انسان جو سادگی کا درس لینا تھا، جس انسان کو جو ہے صبر و استقامت سیکھنی تھی، اس کو اور بے صبری سے روزہ کھلنے کا انتظار ہونا شروع ہو گیا کہ آیا یہ کب روزہ کھلے گا، اور میں تمام تر چیزیں، اچھی اچھی مزیدار چیزیں جو میرے گھر میں بنی ہیں، میں کب اس سے فیضیاب ہوں گا۔ رجحانات بڑھتے چلے گئے تو ناشکری بھی بڑھتی چلی گئی، انسان کو سادی غذا پسند نہ آنے لگی، اور انسان جو ہے بہتر سے بہترین کی طرف جانے لگا، اور جب انسان بہتر سے بہترین کی طرف جانے لگا تو انسان کے پاس اسراف کی وبا پھیلنا شروع ہو گئی، انسان کے پاس قناعت کی دولت اس سے چھننا شروع ہو گئی، اور یہ قناعت کی دولت ہم سے دور جانا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ کہ جب انسان بہتر پہ اکتفا نہیں کرتا اور بہترین کے پیچھے جاتا ہے تو پھر قناعت کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور انسان کی جو جمع پونجی ہوتی ہے، جو انسان کے کم رقم ہوتی ہے، اس کے لیے قلیل ہو جاتی ہے، اور پھر جب انسان کی کم رقم بھی قلیل ہو جاتی ہے تو کس طرح سے وہ دوسروں کا احساس کرے، کس طرح سے وہ صدقہ اور خیرات کرے، کس طرح سے وہ تمام تر امور کو انجام دے، جس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا، کس طرح سے وہ اپنے دسترخوان کی چیز کسی اور کے دسترخوان تک لے کر آئے، کہ جب وہ شکم پرور ہو چکا ہے، کہ جب وہ لذتوں کا غلام ہو چکا ہے۔ اور ہم نے سب جانتے ہیں کہ روزے کا ایک مقصد جو ہمیں کھانے پینے کی لذات سے دور کرنا تھا وہ کیا تھا، کہ جو شخص کھانے پینے کی لذات سے دور ہو گیا وہ دنیا کے اندر تمام تر لذات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہاں تک رکا بھی نہیں، کیونکہ برائی کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے، اس کو اگر بر وقت نہ روکا جائے تو وہ بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ اتنی تیزی سے پھیل جاتی ہے کہ برائی نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے، اور جب کوئی چیز عادت بن جاتی ہے تو اس کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے، اور جب سنگینی ختم ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ چیز اچھائی میں شمار ہو جاتی ہے۔ یہ دور جاری تھی کہ ایک چینل، دوسرا چینل، تیسرا چینل، ہر چینل نے کوکنگ شوز کو دینا شروع کر دیا۔ صحیح ہے، اچھی بات ہے، بہت ساری مائی بہنیں ایسے ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا، مرد حضرات جو ہے وہ دور دراز سے اپنے کام سے واپس آتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اچھے کھانے کو تناول کریں، اچھے طریقے سے روزہ کھولیں۔ ایک ماں کا دل چاہتا ہے میرا بچہ جو پورے دن روزے سے ہے وہ جو ہے اچھی طریقے سے روزہ کھولے، اچھا کھائے۔ بہت سارے بچے کھانے پینے کے چور ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کو مقصد رمضان المبارک نہیں بنانا تھا، اس چیز کو مقصد نہیں بنانا تھا۔ پورے دن روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھا افطار، یعنی انسان افطار میں یہ سوچ کے کھانا کھاتا تھا کہ میں نے پورے دن کچھ نہیں کھایا، اور سحری کے اندر یہ سوچ کے کھاتا کہ میں پورے دن کچھ نہیں کھاؤں گا۔ یہ رمضان جو صبر سے کھاتا تھا اس نے ہمیں شکم پرور بنا دیا۔ متاسفانہ یہ دوڑ ابھی بھی نہ رکی، اور رجحانات بڑھتے چلے گئے، اور پھر پروگرام سے کوکنگ شوز کی جگہ کس نے لے لی؟ رمضان ٹرانسمیشنز نے لے لی۔ اب پروگرام آدھے گھنٹے کا نہیں ہے، اب 20 منٹ کا کوکنگ شو نہیں ہے جو آپ کو فقط شکم پرور بنا رہا ہے، اب معاملہ جا چکا ہے تما کی طرف۔
اب معاملہ جا چکا ہے لالچ کی طرف، اب معاملہ جا چکا ہے حریص ہونے کی طرف، اب معاملہ یہاں تک جا چکا ہے کہ انسان خودداری کا گلا گھونٹتے ہیں، اب معاملہ یہاں تک جا چکا ہے کہ انسان شرم اور حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جیسے بھی چاہے مادیات سے جو چیز حاصل کر سکے حاصل کر لے۔ کہیں پر ہم نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اس طرح سے کسی کو دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ کیوں حدیث ہے؟ رسول خدا نے اتنی زیادہ چھپا کے دینے کی تاکید کیوں کی؟ تاکہ کسی کی عزت نفس مامال نہ ہو جائے۔ یعنی انسان جب کسی کو دے رہا ہوتا ہے اور جب انسان کبھی کوئی لے رہا ہوتا ہے تو جب لینے والا انسان ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں اچھی قوموں کے اندر جو تکلفات ہوتے ہیں، کسی کے گھر آنے جانے سے حد الامکان کوشش ہوتی ہے ہم کہیں جائیں تو کھانا نہ کھائیں، ہم کہیں جائیں تو کسی پہ زحمت نہ بنے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر جو خودداری ہوتی ہے یہ سامنے والے کے آگے جھکنے سے انسان کو جو ہے وہ محفوظ رکھتی ہے، روک کے رکھتی ہے۔ جب یہ رمضان ٹرانسمیشن کا رجحان آیا، سب سے پہلی چیز ہماری قوم نے مقصد رمضان کو کھو دیا۔ ہماری قوم صبر تو دور کی بات، ہماری قوم حریصیت کی طرف آ گئی۔ احساس تو دور کی بات، ہماری قوم لالچ کی طرف آ گئی۔ ہماری قوم نے اپنے عزت نفس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جیسے دل چاہے جہاں سے بھی کچھ تو مل جائے۔ ہماری قوم کی مثال ان بھوکے لوگوں کے جیسے ہو گئی جیسے جن لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی آپ دیکھیں وہ لوگ جو رمضان ٹرانسمیشن کے اندر مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہوش نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیمرہ ہے، یہ ہوش نہیں ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ ہوش نہیں ہے کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوا، میرا ایک خاندان ہے، میرا ایک گھر بار ہے، میرا گلی کوچہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ذہن سے جا چکی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مجھے کچھ تو حاصل ہو جائے۔ لیکن میں چاہوں گی کہ جو کچھ تو حاصل ہو جائے اس کو ذرا اپوزٹ کر دیں۔ یہ کچھ تو حاصل ہو جائے، کاش ہم یہ چیز معنویت کے حوالے سے سوچتے، ہمیں رمضان سے کچھ تو حاصل ہو جائے۔ وہ چیز ہمیں جو معنویت کے لیے سوچنی تھی ہم اس کو مادیت کے لیے سوچا ہے۔ مجھے ایک استری ہی مل جائے، مجھے ایک فون ہی مل جائے، مجھے کچھ تولے سونا ہی مل جائے۔ عزیزان من، یہ تولہ سونا شاید رات کی عبادت کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ چھوٹی سی استری، یہ چھوٹا سا فون ہمارے لیے کبھی ایک نیکی کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی ہم جانے نہ دیں۔ لیکن جب رمضان میں معنویت کی بات ہوتی ہے تو ہم ایسی بہت ساری چیزوں کو، ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی فقیر کھڑا ہوا ہے، ہم رجحان نہیں دیتے۔ کاش جس طرح سے ہم مادیت کے اندر سب کچھ بھول کے مادیت کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھتے، اپنے خاندانی شرافت کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی کیا سوچے گا، ہم سب کچھ بھول کے اس مادیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کاش اس کو پازیٹیو کر لیتے اور تمام چیزوں کو بھول کے ہم کہتے ہیں آج عبادات کو انجام دینا ہے۔ یہ چھوٹی سی عبادت بھی رائگاں نہیں جانی چاہیے، یہ چھوٹی سی نیکی بھی میری دسترس سے نہیں جانی چاہیے۔ ہم نے مقصد رمضان کو بھلا دیا، اور جب مقصد رمضان بھول گئے تو ہماری قوم اس گھڑے میں جا رہی ہے اور جاتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن کیا یہ چیز بہت بری ہے کہ اگر کوئی قوم چاہتی ہے کہ اس کو، یا کچھ لوگ چاہتے ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، کسی کو ٹی وی چاہیے، کسی کو فریج چاہیے، کسی کو آئرن چاہیے، کسی کو فون چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ملک میں ایک طبقہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے، تو کیا ان چیزوں کے بہانے اس کی مدد نہ کی جائے؟ اگر میں یہ بات کسی سے بولوں تو شاید مجھ سے اگلا سے جواب یہ آئے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے جو آپ کو اتنے مستحق لوگ نظر آ رہے ہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ عزیزان من، یہ مدد کرنا نہیں ہے، یہ عادی کرنا ہے۔ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ آئیے پروگرامز رکھیے، آپ ناظرہ کا قرآن پروگرام رکھیے، آپ قرات کے مقابلے کا قرآن پروگرام رکھیے، آپ رکھیے کہ آؤ جو بہترین تفسیر قرآن بیان کرے گا، جو بہترین طریقے سے سورہ الحمد کی تفسیر بیان کرے گا اس کو انعام ملے گا۔ آپ کوئی پروگرام رکھیے، اپنی قوم کو آگے لے کے تو جائیں، اپنی قوم کو گڑھے میں نہ دھکیلیں، کیونکہ اگر آپ کے قوم کو، اگر کسی کو بھی، قوم کی بات الگ ہے، ایک عام انسان کو عام حالات میں، عام زندگی کے اندر بھی مفت کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی محنت کو انجام نہیں دیتا، وہ کبھی بھی محنت سے کام نہیں کرتا۔ وہ انسان کی بدبختی کا پہلا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب انسان آرام پسند ہو جاتا ہے، جب انسان مفت کا لینے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک اور یہ ہماری یہ سوچ کہ اگر ہماری قوم مستحق ہے اور ہم دینا چاہتے ہیں، یہ چیز ہم لوگوں کو بہت آگے لے کے جا سکتی تھی۔ ہم اپنی نوجوان جنریشن کو، نوجوان نسل کو بہت آگے لے کے جاتے ہیں۔ تمہیں فون چاہیے، آؤ تم اس پروگرام میں حصہ لو، تمہیں فون چاہیے، تم آؤ اس کتابچے کا حصہ لو۔ ہم مختلف کتابوں کا کوئز رکھ سکتے تھے، فلاں کتاب، صحیح مسلم، صحیح بخاری، اصول کافی، بحر الانوار، ان تمام چیزوں کی ہر کوئی اپنے مکتب فکر کے حوالے سے ایک جو ہے کوئز رکھتا، پروگرام رکھتا۔ اس کتاب کے اندر سوالات کیے جائیں گے، جو اچھے نمبروں سے پاس ہوگا کسی کو عمرے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا، کسی کو جو ہے ہم فلاں جگہ کا ریٹرن ٹکٹ دے دیں گے، کسی کو ہم فریج دیں گے، کسی کو اے سی دے دیں گے۔
قوم کو عالم بنانے کی ضرورت تھی، ہم نے جاہل سے جاہل بنا دیا. اور آج ہماری قوم کے اندر جو ایک چیز کی بہت زیادہ کمی نظر آ رہی ہے وہ قوم ہونے کی ہی کمی نظر آ رہی ہے. ہماری قوم ایک بھیڑ کے مانند رہ گئی ہے. ہماری قوم اب قوم نہیں رہی. ہمیں اگر اپنے ملک سے باہر نکلے تو ہمیں نظر آئے گا کس طرح سے لوگ اعلیٰ کردار کے حامل نظر آ رہے ہیں. کچھ سوال جواب کے بعد اگر آپ ڈیٹیل سے بات پوچھیں، آج کتنے زیادہ لوگوں نے اس کا سروے کیا ہے. ہمارے جوان کو اپنے دین کی بیسکس نہیں پتہ. یہ رمضان تو بہترین موقع تھا، غریب کی غربت مٹانے کے ساتھ ساتھ اس کی جہالت بھی مٹا دیتے، غریب کو کچھ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو علم بھی عطا کر دیتے. اس رمضان میں معنویت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان علم بھی حاصل کر لیتا. لیکن کیا ہوا؟ ہم نے اس رمضان کو پامال کر ڈالا. تب مقصد رمضان کو الٹ کے رکھ دیا. یہ رمضان جو ہے معنویت کی جگہ مادیت کا شکار ہو گیا. اس کے سب سے بڑا نقصان جو پیش آیا ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے وہ لوگ جو وہاں جا رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے عزت و وقار کا سودا کرنے کے بعد وہاں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کی بات تو دور کی بات ہے. وہ چلے گئے وہاں پر، انہوں نے وہاں گئے، کچھ مانگا نہیں مانگا، لیکن اس کے بعد کیا بدبختی، کیا خرابی وہاں تک محدود ہے، اس اسٹوڈیو تک محدود ہے؟ نہیں. وہ جو یہاں پر رجحانات آ رہے ہیں، ہم لوگ ان کو دیکھ کے جو اپنے معاملات کے اندر اس چیز کو جذب کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے وہ وہاں پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک 500-600 کے مجمع کو دیکھنے کے لیے جو 5 کروڑ یا 6 کروڑ عوام ایک وقت میں ایک چینل کو دیکھ رہی ہے، ان تمام لوگوں کا جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، رمضان کی عبادتیں کہاں چلی گئی، رمضان کی برکتیں کہاں چلی گئی. اور آپ دیکھیں یہ کب ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہے؟ 3 بجے سے لے کے شروع ہوتی ہے اور افطار کے وقت. وہ جو روزہ دار کے لیے قبولیت کا وقت تھا اس کے دعاؤں کا، وہ جو روزہ دار کی عین عبادت کا وقت تھا، جب روزہ دار کے منہ کی بو خدا کہتا ہے کہ مجھے عطر سے زیادہ اور جنت کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے، یہ وہ وقت تھا کہ روزہ دار جو کہتا ہے اس کی بات قبول ہو جاتی. روزہ دار حسرت سے بیٹھ کے اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہا ہے اور حسرت یہ کر رہا ہے کہ کاش میرے پاس بھی تمام چیزیں آ جائیں. عزیزان من، تو بس سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اس رمضان کی معنویت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی سے ان چیزوں کو مائنس کر دینا ہے جو آپ کو کے لیے شیطان کا کام انجام دے رہی ہیں. کہ شیطان تو جکڑ دیا گیا ہے، اس کے نائب بن کر ہمارے رمضان کو خراب کر رہے ہیں. تو بس اپنے رمضان کے رجحانات میں ان چیزوں کو ہٹا دیں کہ جو آپ کے رمضان کی معنویت کو کم کرنے میں یا آپ کے رمضان کو ضائع کرنے کا سبب بن رہا ہے. امید کرتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.